احکام بھی مانتے ہیں، وہ شریعت کے احکام مانتے ہیں، مسئلہ صرف ختم نبوت کا ہے، تو میں انہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے دوستوں، بات یہ ہے جو آپ سمجھے نہیں ہیں، بنیاد یہ ہے جو آپ کے دماغ میں نہیں آئی، ریزن بیس یہ ہے جس پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ آؤ پشاور کی دھرتی پہ بیٹھ کے میں تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جہاں اللہ کی باقی عقائد کے قائل ہیں، وہی عقیدہ توحید کے قائل ہیں۔ مثلاً ہم مانتے ہیں اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، رب مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی ہے۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ پشاور کے غیوروں، اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں یوں مانے کہ میں اللہ کو مالک مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، رب نے پیدا کیا ہے، رب ہمارا مالک ہے، اللہ کو رازق مانتا ہو، ہم اس کے مرزوق ہیں، رب نے ہمیں رزق دیا ہے۔ کوئی بندہ یہ مانے کہ میں اللہ کو روزے جزا کا مالک بھی مانتا ہوں، وہ نظریہ یہ بھی رکھے اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو اطاعت کے لیے پیدا کیا، انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا، انبیاء کرام کو واسطے کے لیے پیدا کیا، ان پہ کتابوں کو نازل کیا، وہ یہ نظریہ رکھے اللہ آسمان سے بارش بھی برساتا ہے، اللہ زمین سے پودے بھی اگاتا ہے، اللہ نے پہاڑ کو زمین کی میخیں بنا کر گاڑ دیا ہے، وہ یہ نظریہ بھی رکھے کہ سورج چاند ستارے سیارے سب اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ یہ بھی مانے کہ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہو زمین کے اوپر چلنے والے دریاؤں سمندروں کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، یہاں بچھی ہوئی ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، وہ یہ بھی مانے کہ رب کریم نے ہمارے اوپر تمام احکام دیے ہیں، وہ سب کچھ مانے لیکن توحید نہ مانے، وہ کہے میں پوری شریعت مانتا ہوں، صرف توحید نہیں مانتا، پورا دین مانتا ہوں، توحید نہیں مانتا، پورا مذہب مانتا ہوں، توحید نہیں مانتا، وہ کہے ایک ہی تو وحدہ لا شریک ہونے کا مسئلہ ہے وہ تو نہیں مانتا، خالق و مالک و رازق و جبار و جبروت و قہار بھی مانتا ہوں، آپ اسے مسلمان مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ہم مسلمان نہیں مانتے، میں پوچھوں گا کیوں؟ شریعت پوری مانتا ہے، انکار تو ایک عقیدے کا کرتا ہے، آپ نے اسے اسلام کی باؤنڈری سے اٹھا کے باہر پٹک دیا ہے، آپ نے اسلام کے دائرے سے باہر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کہیں گے مولانا باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی عقائد بعد میں ہے، وحدانیت پہلے ہے، باقی عقائد بعد میں ہے، رب کی تنہائی اور اکیلا ہونا پہلے ہے، کیونکہ اللہ ایک مانے گا تو سب کچھ مانے گا، جس نے ایک نہ مانا تو کچھ نہیں مانا۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں اور پھر رسالت آپ کے عقائد کے بارے میں آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ قادیانی نماز پڑھتا ہے، قادیانی روزہ رکھتا ہے، قادیانی حج کا قائل ہے، قادیانی عمرے کا قائل ہے، قادیانی زکوٰۃ کا قائل ہے، قادیانی قربانی کا قائل ہے، قادیانی نکاح و طلاق کا قائل ہے، قادیانی باقی مذہب کا قائل ہے؟ میرے کبھی باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، ختم نبوت پہلے ہے۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے میں آمنہ کے در یتیم کو، محبوب رب العالمین کو، سید الانس والجان کو، کائنات میں مقصود وجہ کائنات بھی مانتا ہو کہ ان کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہے میں حضور پاک کو صاحب الکتاب صاحب القرآن بھی مانتا ہوں، صاحب الہجرت والمعراج بھی مانتا ہوں، حضور کے مکہ کو بھی مانتا ہوں، حضور کے مدینہ کو بھی مانتا ہوں، حضور کی شریعت کو بھی مانتا ہوں، نمازوں کا قائل، روزے کا قائل، حج کا قائل، زکوٰۃ کا قائل، ان سب کا قائل ہوں۔ میں آمنہ کے در یتیم کے بارے میں جتنے احکامات اتنے مانتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں حضور امام الانبیاء ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں حضور پاک نے معراج کیا ہے، لیکن ختم نبوت کا انکار کرے یہ ایسے کافر ہے جیسے سارا دین مان کے توحید کا انکاری کافر ہے، یہ ایسے بے ایمان ہے جیسے سارے خدا کو مان کے وحدہ لا شریک ہونے کا قائل کافر ہے، یہ بھی ایسے کافر ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، حضور کی ذات کے بارے میں باقی عقائد بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے۔ تکبیر! تاج و تخت ختم
नबुव्वत की बात करते हैं, हमारे सामने दलाइल नहीं होते। मेरे नौजवानों, अकीदा खत्म नबुव्वत को सिर्फ जोश से बात न करो, बल्कि होश में सामने रखो। आपको चाहिए आप इन उलमा के पास आइए, इनसे वक्त लीजिए। दिन में 1 घंटा भी अगर आप निकालें तो खत्म नबुव्वत के दलाइल सीखिए। इस पर उम्र की कैद नहीं है, इस पर देहाती शहरी की कैद नहीं है, इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ की कैद नहीं है, इसमें कौमियत की कैद नहीं है, इलाकाइयत की कैद नहीं है, सुबाइयत की कैद नहीं है, लिसानियत की कैद नहीं है। तासुब से पाक होकर, कौमों से पाक होकर, कबीलों से पाक होकर, इलाकों से पाक होकर, जुबानों से पाक होकर अकीदा खत्म नबुव्वत को उम्मत बन के पढ़िए। हुजूर पाक का हम पे हक है। आका इनामदार ने अपने घर को छोड़ा है जिसे मक्का मुकर्रमा कहते हैं, बैतुल्लाह को छोड़ा है जिसमें 1 नमाज 1 लाख नमाज का सवाब है। हुजूर पाक ने आब ज़मज़म के कुएं को छोड़ा है, हुजूर ने मकाम इब्राहिम को छोड़ा है, हुजूर ने मुज़दलिफा छोड़ा, मिना छोड़ा, अराफात छोड़ा, सफा मरवा की सर को छोड़ा, जबल नूर को छोड़ा, जबल सौर को छोड़ा। ये पूरा मक्का की वादी जहां उम्रा है वही मक्का की वादी, जहां पर हज है वही मक्का की वादी, जिसे अल्लाह के कुरान ने वहाज़ल बलदुल अमीन कहकर उसकी अजमत बताई है, उसको छोड़ा है। क्यों? दीन की खातिर, शरीयत की खातिर, ईमान की खातिर, मजहब की खातिर, इस्लाम की खातिर, ईकान व एहसान की खातिर, आपके और मेरे तक दीन पहुंचाने की खातिर। आका का हम पे एहसान है, आका हमारे मोहसिन है, आका हमारे मुकर्रम है, आका ने हम तक दीन पहुंचाया। हुजूर ने औलाद की मोहब्बत बात में रखी, अज़वाज की मोहब्बत बात में रखी, अम्बाल की बातें बात में रखी, अज़मिना की बातें बात में रखी, अमकिना की बातें बात में रखी। दीन को पहले रखा है। इस दीन के ऊपर कुर्बानी नबुव्वत की लगी है। आज तुझे और मुझे अपने घर में दीन मिला है, अपने कमरे में शरीयत मिली है, अपने रूम में कुरान मिला है, अपने घर में अल्लाह के नबी का फरमानो पैगाम मिला है। तो हमारी जानों पे हमारे बापों का हक बात में है, हमारी माओं का हक बात में है, हमारे शयूख का हक बात में है, हमारे असातिज़ा का हक बात में है, हमारे अकाबिर का हक बात में है। हुजूर का हक पहले है, पहले हक नबुव्वत का, पहले हक रिसालत का, पहले हक पैगंबरी का, पहले हक रसूल का है। उसके हक की बाबत हमें गैरत करके खत्म नबुव्वत के दलाल को याद भी करना चाहिए, आगे फैलाना भी चाहिए। हमने खत्म नबुव्वत के लिए आज तक मार नहीं खाई, हक ने माल खाया, लेकिन याद रखें मेरे पाक पैगंबर ने बदर से लेकर तबूक तक एक एक मैदान काज़ार में तलवार उठाकर भी दीन समझाया। बारिश में अबू जहल के गश्त करके उसके घर तक जाकर भी दीन पहुंचाया, गले में पटका डलवा के भी उमैया बिन खलफ को दीन समझाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, तबूक में, फतेह मक्का में, इमरान असद में, गज़वा बदर सुगरा में, उशैरा में, इस तरह गज़वा बुवात में, गज़वा अबवा में एक एक मौके पे जाके नबुव्वत ने दीन फैलाया है। हाँ, बल्कि वो वक्त भी आया जब रसूलुल्लाह हुनैन में है, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, चेहरे मुबारक खून से आलूद था। हुजूर ने ऐलान फरमाया था, अना नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ऐ लोगों, मैं खानदानी हूँ, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। हमारी कौम में झूठ नहीं है, किज़्ब नहीं है, फरेब नहीं है, करप्शन नहीं है, दो नंबरी नहीं है, बेईमानी नहीं है। मैं खानदानी भी स्टेटस रखता हूँ, खानदानी भी मकाम रखता हूँ, खानदानी भी मर्तबा रखता हूँ। रूहानी तौर पे आपने मुझे नबी बनाया है। अना नबिय्यु ला कज़िब, अल्लाह की कसम मेरी नबुव्वत में शक नहीं है, रैब नहीं है, गुंजाइश सोचने की नहीं है। हुजूर पाक ने खून देखकर भी इस धरती पे आपको मुझे दीन पहुंचाया है। हाँ, पैगंबर का खून इतना अफजल है, हदीस पाक में है। हुजूर पाक के माथे मुबारक से अब्दुल्लाह बिन कुमैया मलऊन के वार से जो वार लगा था, यहाँ से खून का फव्वारा निकला था। हुजूर पाक ने हज़रत ज़ुबैर को दिया था, उन्होंने 2 हाथों पे खून पैगंबर को लिया, फरमाया उस जगह दफन करो जहां किसी का पांव ना आए। वो गए और उस खून को पी लिया। हुजूर पाक ने बाप ने पूछा, बता खून कहां दफन किया?
لیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنے ہاں رکھ لیا کیونکہ ادھر کسی کا پاؤں نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا تھا تیرے خون میں محمد الرسول اللہ کا خون ہے, رب کی جنت تجھ پہ واجب ہے. خون جیسا مقدس خون نبی نے دین پہ لگایا, اس جیسی قربانی نبی نے مذہب پہ لگائی, اس جیسی تکلیفیں نبی نے دین کے لیے جھیلی, اس جیسی دقت و حدت و شدت نبی نے برداشت کی ہے. تجھے اور مجھ تک کلمہ پہنچانے کے لیے, قرآن پہنچانے کے لیے, دین پہنچانے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے. پھر ہماری غیرت کا سوال بھی ہے, ہمارے مذہب کا سوال بھی ہے, اخلاق کا سوال بھی ہے کہ ہم پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں انشاءاللہ. جتنے دوست بیٹھے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دین کے لیے, ختم نبوت کے لیے کورس کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے کریں گے. ختم نبوت پہ کورس پڑھو گے, علماء کے پاس آؤ گے, دلائل یاد کرو گے, اپنی سوشل میڈیا کی آئی ڈیز پہ ختم نبوت کی مہم چلاؤ گے. میرے ساتھیوں آؤ میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت کے چند دلائل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت بلا دلیل نہیں ہے, با دلیل ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں قرآن کریم کی 100 آیات لکھی ہے, ختم نبوت میں دلیل دی ہے. رسول اللہ کی 210 احادیث لکھی ہے, ختم نبوت میں دلیل دی ہے. وہ صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر اذا جاء نصر اللہ کی صورت تک حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے دلائل کو لکھتے ہیں, ختم نبوت کی دلیلوں کو تحریر کرتے ہیں. 100 دلائل ہمارے اکابر نے لکھا ہے. ہمیں چاہیے کوئی چند ایک دلیل ہے تو ہم یاد بھی کریں, اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں, اگلی نسلوں تک پہنچائیں. آؤ میں آپ کی خدمت میں بڑی آسان دلیل سورت نمبر 2 سورت البقرہ قرآن کریم سورت بقرہ کا پہلا رکوع پہلا صفحہ پیش کرنے لگا ہوں. رب کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. پشاور کے روشن ضمیروں توجہ رکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں. میں نوجوان آدمی ہوں, نوجوان بات کرتا ہوں, اس وقت کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان لانے کی ترتیب یہ ہے, پہلی کتابیں میں نے اتاری, ایک کتاب تورات ہے, ایک زبور ہے, ایک انجیل ہے, ایک صحائف ہے. یہ کتابیں اتری ہیں, ان کتابوں کو ماننا ایمان کی ذمہ داری. وما انزل من قبلک, پہلی کتابوں کو مانے. اور پھر فرمایا وما انزل علیک, جو آپ پہ اترا, اللہ کا قرآن اترا, الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اترا. 114 سورتیں اتری, 540 رکوع اترے, 120 پاؤں اترے, اور 120 پاؤں کے ساتھ 7 منازل اتری. 86 مکی صورتیں, 28 مدنی صورتیں رب نے نازل کی ہے. اس تمام قرآن پر بھی ایمان رکھے. اس کے بعد رب نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون, پھر آخرت پر ایمان رکھو. آؤ ختم نبوت پہ دلیل یوں ہے, رب نے فرمایا پہلی کتابوں کو مانو, قرآن کو مانو, پھر قیامت کی بات کی ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا استدلال سنیے, وہ فرماتے ہیں رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک, اللہ کا قرآن مانو, وما انزل من قبلک, پہلی کتابیں مانو. فرمایا اگر حضور کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی, کوئی نبی آنا ہوتا, کوئی رسول آنا ہوتا, کوئی پیغمبر آنا ہوتا, کوئی وحی آنا ہوتی, تو رب فرماتے وما انزل من بعدک, جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کو مانو. پر پورے قرآن میں اللہ نے وما انزل من بعدک نازل نہیں کیا, جہاں نازل کیا وما انزل من قبلک نازل کیا. پہلی کتابوں کو مانو. پتا چلا پہلی کتابیں ایمان کا حصہ, پھر قرآن ایمان کا حصہ. میں دلیل دینے لگا ہوں وبالآخرۃ ہم یوقنون, حضور کے بعد قیامت مانو. کیا مانا؟ حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے, نیا نبی نہیں آ سکتا. قادیانیوں کا جو یار ہے
मैंने ये बात जो की है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, हुजूर के बाद कयामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। मैं ये बात सदाए बसहरा नहीं कह रहा, मेरे पास इस पे दलील हदीस है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने कोट की है, सूरत अनआम आयत नंबर 44 में रब ने नबी की जिम्मेदारी बयान की है कि जो कुरान आए उस कुरान में क्या लिखा है हुजूर तशरीह करेंगे। रब फरमाते हैं, ऐ प्यारे पैगंबर कुरान आपकी तरफ उतरा और इस कुरान में क्या है तशरीह आपने करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम कुरान आप पे उतरा है, तशरीह भी आपने करनी है, तबयीन भी आपने करनी है, तफसीर भी आपने करनी है, वजाहत भी आपने देनी है, एक्सप्लेनेशन भी आपने करनी है, तशरीह आप समझाएंगे। लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, बताएंगे लोगों को रब ने तुम्हारे पास क्या भेजा। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं, जब रब ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, कुरान मानो, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, पहली किताबें मानो, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, फिर क़यामत मानो। फरमाया यही बात हुजूर ने अपनी हदीस में फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों आना वस्साअतु कहातैन, मुझे देखिए पैगंबर इस्लाम ने अपने यूं हाथ मुबारक खड़ा फरमाया, अपने हाथ को उठाकर नबी ने 5 उंगलियों के हाथ में 3 उंगलियों को बंद फरमाया, फिर 2 उंगलियों मुबारक को उठाया और उसने पाक ने 2 उंगलियों को इकट्ठा करके फरमाया, ऐ मेरे सहाबा आना वस्साअतु कहातैन, फरमाया जैसे ये 2 उंगलियां इकट्ठी है ऐसे मैं और कयामत इकट्ठे हैं। फरमाया आना मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साअ और कयामत कहातैन, इन 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे हैं। पेशावर के गैरतमंदों, हुजूर बताना चाहते हैं जैसे हाथ की उंगलियां 5 है, लेकिन ये जो 2 उंगलियां है, एक शहादत की उंगली, एक उसके साथ वाली उंगली, ये जो शहादत की उंगली है और इसकी पोषण उंगली है, ये दोनों उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली नहीं है। हुजूर और कयामत के दरमियान नया नबी नहीं। अज़ान आ जाए उसके बाद इंशाअल्लाह। कोशिश करो इसी ना बजबे के इशारा से इंशाल्लाह हजरत बयान नफस पर बयान निश्चित दे दुआ दा और नशिश और ना बजबे में खराब होई जी बरगरी ना सही तो कोशिश में कोई जी।
آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ ہم باجماعت نماز پڑھیں گے. میں آپ کے سامنے جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انا والساعۃ قہاتین، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ان انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، کوئی اور تیسری انگلی نہیں، یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. فرمایا ایسے تمہارے نبی اور قیامت اکٹھے ہیں، ان کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے. میری بات کا مطلب تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن میں بھی ختم نبوت سمجھائی ہے، اپنے فرمان میں بھی ختم نبوت سمجھائی. تو میں نے جو آیت اور حدیث سامنے رکھی ہے، یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولیے. بولتے نہیں ہیں. میری ایک ہی آواز آپ سب سے زیادہ ہے. آپ اتنا مجمع بیٹھے ہو بالکل آہستہ بولتے ہیں. بتائیے آیت دلائل آسان ہے یا مشکل ہے؟ جب آسان ہے تو پھر آپ ٹائم نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ میں نے علماء کرام سے ان سے پوچھے میں آپ کو کہا ہے یہ وقت آپ کو دیں گے. مولانا توقیر آپ وقت دیں گے؟ مولانا الیاس صاحب آپ وقت دیں گے؟ تو بس دیکھو یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں. آپ کوئی دن کا 1 گھنٹہ نکالیں، چھوڑ دیں کہ آپ تاجر ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ بوڑھے ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ شہری ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ دیہاتی ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ نے اسکول پڑھا یا نہیں پڑھا. ہمیں اس سے ضرورت نہیں ہے. ہمیں حضور کا امتی چاہیے کہ نبوت کا امتی بنے، حضور کا محافظ بھی بنے. یہ ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کا نام ہے، جیسے کہتے ہیں پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا ہے اپنے نبی کا. تو میرے دوستو سمجھو کہ قادیانیت کیا ہے. یہ میرے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہاں کی یونین کونسل کا ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، یہ پینفلکس. بڑی اچھی بات حضرت آغا شورش کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں قادیان مرزائیت کی جائے پیدائش ہے اور ربوہ اس کا اعصابی مرکز ہے. ربوہ جو انہوں آج کل الحمدللہ اس کا نام چنات نگر ہو چکا ہے. اسی طرح تل ابیب سٹی آف اسرائیل کا شہر ان کی تربیت گاہ ہے، یعنی یہودیت سے یہ لوگ نکلے ہیں. لندن ان کی پناہ گاہ ہے، یعنی ان کو کرسچینٹی نے کریٹ کیا ہے اور یہ انگریز کے ایجنٹ ہے. تو لہذا لندن ان کی پناہ گاہ ہے. جو ماسکو ہے یہ کیپٹل آف دا رشیا کا دارالخلافہ، وہ ان کا ٹیچر ہے، معلم ہے، استاذ ہے، مربی ہے، مرشد ہے. تو انہوں نے تحریت وہاں سے لی ہے. اور واشنگٹن یہ کیپٹل آف دا امریکہ کا دارالخلافہ، واشنگٹن ان کا بینک ہے کہ وہ ان کو اے ٹی ایم ہے، وہ ان کو بینک ہے، ان کو پیسے پرووائڈ کرتا ہے اور یہ ان کی ترتیب ہے. یہ قادیانیت ہے. میں بڑے دعوے بڑے وسوخ سے بڑے بوانگے دول طریقے سے کہتا ہوں آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ نے یہ جملہ کوئی تعصب پہ نہیں کہا، دلیل کی دنیا میں کہا ہے. واللہ آج ہم نے دیکھا ہے قادیانی اسرائیل کی فوجوں میں شامل ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر مودی اگر اسرائیل جاتا ہے وہاں اس سے یہودی جوش آرمی ملاقات کرتی ہے. جوش آرمی میں وہاں پہ مسلم اسکالرز کے نام سے مودی کے ساتھ ملاقات میں جو مسلمان نام پہ مولوی پیش ہوتے ہیں وہ عالم اسلام کا عالم نہیں ہے، یہودیت کے گروہ گنٹال قادیانی ہے جو شیک ہینڈ کرنے آئے ہیں پرائم منسٹر مودی سے. کس بنیاد پر؟ شورش کشمیری نے تو بہت پہلے بات کی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تل ابیب ان کا تربیتی مرکز ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے. اور لندن ان کی پناہ گاہ، غلط نہیں کہا. مرزا مسرور آج بھی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف قادیانیت کا موجودہ سربراہ اور ان کا چیف مرزا مسرور آج بھی وہاں بیٹھا ہے. اور یہ لوگ وہیں سے مکمل معلومات لے کر یہ صلاح چلاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کینیڈا کا سٹی ٹورنٹو یہ بھی ان کا مرکز ہے. آج وہاں پر کینیڈا کے سٹی میں بیٹھ کے یہ لوگ بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، ایمان کے نام پہ. میں حیران ہوں پر لیبل جامع شیری کا ہے، اندر پیشاب بھرا ہوا ہے. آپ یہ چالیں سمجھیں گے علماء کے پاس بیٹھو گے تو سمجھ آئے گی، ماہرین کے پاس آؤ گے تو سمجھ آئے گی. ورنہ تو قادیانی پتہ نہیں ہے کیا چیز. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی لیول کا ہے، مجھے ایک دن کہنے لگا سر سچے بھی آپ ہیں، ختم نبوت بھی سچی ہے،
لیکن میرے قادیانی فرینڈ ہے وہ مجھے کہتے ہیں ایک خامی تمہارے مولویوں میں ہے. میں نے کہا بتا. کہتے سر بتاؤں تو نیور مائنڈ, پریشان اور ناراض کا ہونا. میں نے کہا نہیں ہوتا. کہتے وہ کہتا ہے مجھے وہ پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ اس کے ساتھ کوئی چیٹ ہوئی تو اس قادیانی نے کہا جو تمہارے مولوی ہے نا ان کو وے آف دا ٹاکنگ نہیں آتی, بولنے کا انداز, گفتگو کا طرز ان کو نہیں آتا. یہ سنجیدہ لیول میں بات کرے, غصے سے بات کرتے ہیں. کیوں؟ پیار سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے. میں نے اسے کہا کہ تیرے ایمان پہ چھرا چلایا اس نے. انہوں نے کہا سر پھر آپ سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے نجی محفل کی بات اور ہوتی ہے, جہاں محاذ پہ ٹھہر کے لڑنے کی ترتیب اور ہوتی ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے رسول اللہ سے نرم بات کوئی کرتا تھا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جب حضور کفر کے خلاف تقریر کرتے تھے تو نرم ہوتی تھی یا گرم ہوتی تھی؟ اب وہ مجھے دیکھے. میں نے کہا آؤ صحیح بخاری جلد اول حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اذا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا, جب اللہ کے رسول کھڑے ہوتے کفر کے خلاف بات کرتے, احمرت عینا, پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, وعلا صوتہ, غصہ بلند ہو جاتا, واشتد آواز بلند ہو جاتی, واشتد غضبہ, غصہ تیز ہو جاتا, کانہ منذر جیش, یوں لگتا حضور لشکر جرار سے ڈرا رہے ہیں. صباحکم و مساکم, جو صبح شام تم پہ آ پہنچے گا. میں نے کہا یہ کردار وے آف دا ٹاکنگ آف دا آور میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز گفتگو کفر کے خلاف بجلیاں گرانے کی ہے, منت ترلے کی نہیں ہے. ہاں میرا مسلمان بھائی ہوگا, میرے انداز گفتگو اور ہے, لیکن جب میں کفر کے مقابلے میں ٹھہروں گا اور تمہیں علامہ اقبال کرتے شرم نہیں آتی؟ وہی علامہ ہمیں فرما کے گئے ہیں, فرمایا ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. ملک کے اندر ٹھہرنے والا فوجی اور ملک کی سرحد پہ ٹھہرنے والا محافظ, اس کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے. یہاں ٹھہرنے والا تو پیار سے بات کر لے گا. ہمارے پولیس کا بھائی کہے گا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, لیسر شو کر دے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لیکن جو سرحد پہ ٹھہرا ہوتا ہے وہاں اگر کوئی لائن آف کنٹرول کراس کرے گا تو وہ یوں نہیں کہے گا کہ میرے بھائی ہمارے ملک کی سرحد بغیر ویزے کے کراس نہ کرنی چاہیے. وہ یوں کہے گا, وہ کہے گا ہالٹ, تو نے وہیں ٹھہرنا ہے. نہیں تو میرا ٹریگر ہوگا اور گولیاں تیرے سینے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی گفتگو کا انداز اور ہے. میں نے کہا میرے ہاتھ دین کی تبلیغی جماعت موجود ہے, وہ انداز نرم کا ہے, مناظرین کی ترتیب موجود ہے, یہ انداز نبوی گرم کا ہے. ہم پورا دین جانتے ہیں, ادھورے دین کی بات نہیں کرتے. وہ شاگرد مجھے کہنے لگا استاد جی اللہ کی قسم آپ نے میری آنکھیں کھول دی, ورنہ میں سمجھتا تھا کہ قادیانیوں میں باقی چیزیں تو چھوڑیں بہت بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں. میں نے کہا پرانے شکاری نایا جال بڑے اچھے طریقے سے اب ان سے واقف ہے, بڑے اچھے ترتیب پہ واقف ہے. تو میرے دوستو میں آپ کی غیرت پہ دستک دینے آیا ہوں, یہ آپ کی غیرت پہ دستک دینے آیا ہوں. آپ مجھے دیکھیں, 2 گولیاں کلاشنکوف کی چلے آپ پریشان ہو جاتے ہیں, مجھے دیکھیں, دیکھیے میں آپ کی غیرت پہ دستک دینے آیا ہوں. ہم امتی ہیں رسول اللہ کے. پٹھانوں نے کا رشتہ بعد میں, پنجابیوں نے کا رشتہ بعد میں, سندھیوں نے کا رشتہ بعد میں, بلوچیوں نے کا رشتہ بعد میں, سریکیوں نے کا رشتہ بعد میں, قومیتوں کا رشتہ بعد میں, لسان بعد میں, زبان بعد میں, ثقافت بعد میں, تہذیب بعد میں, تمدن بعد میں, کاروبار بعد میں, برادریاں بعد میں, رشتہ داریاں بعد میں. سب سے پہلے ہے تو محمد رسول اللہ ہے. بس میں بات کلوز کرنے لگا ہوں. خلاصہ دے کے آپ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی ختم نبوت کے کورسز کے لیے متحرک کرو, ختم نبوت کے پیجز کو لائک کرو, ختم نبوت عالمی مجلس کرو, ختم نبوت کے دست و بازو بنو. یہ رسول اللہ کی ذاتی سکوٹی کا نام ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا, اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزت دے گا. کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ مولانا انس صاحب اور مولانا نیاز صاحب, ان کا بھی شکریہ ماشاءاللہ. ان حضرات نے یہ اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی ہے. یہ سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ یہ غیر شرعی ہے. کیوں غیر شرعی ہے بھائی؟ وجہ کوئی دلیل؟ ایک وہ کافر جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہو
اس سے سوشل بائیکاٹ غیر شرعی ہے، کیوں؟ آپ کی رشتہ داری ہے ان سے، عجیب معاملہ. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، تب جا کر معاملہ بنے گا جب ایک کافر ہو. وہ مسئلہ اور ہے، ایک کافر اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرے. دیکھیں پاکستان میں شراب بھی بکتی ہے غیر مسلموں کے لیے، لیکن جو شراب بکتی ہے تو شراب کے بکنے کا لائسنس ہوتا ہے، شراب کو دودھ کہہ کر نہیں بیچتے. تو آپ نے اپنے کفر کا تو اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس کیوں لیں گے؟ تجھے کس نے کہا نبوت واپس لیں گے؟ عطا کے بعد انسلاخ نہیں ہوتا. وہ نبی ہوں گے، یقیناً ہوں گے. میں نے جملہ کہا ہے حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. نیا نبی اور ہوتا ہے، پرانا نبی اور ہوتا ہے. حضرت کیوں بند کیا؟ جس طرح میں قبل زمانے میں ضرورت تھی، آج کل ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی عقل مخلوق ہے اور رب اس کا خالق ہے. اللہ کو پتہ ہے جہاں کہیں جانا ہے نبوت کا دروازہ بند کر دینا ہے. اللہ جس نبی پہ چاہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے بند کر دیا. یہ تو عقلی جواب ہے. اور نقلی جواب دوں؟ جی دے دیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے، میرے بیان کے بعد آپ جلسے کے ختم کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس جلسہ ختم ہے. کیوں؟ دین کی بات ہے نا، چلتی رہے، 10 سال بھی چلتی رہے، کیوں کرو گے؟ آپ کہیں گے مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے بعد بیان نہیں ہوتا، وہ آ گئے تو جلسہ کلوز. چیف گیسٹ آف دا ہولی یونیورسل، پوری کائنات کے مہمان خصوصی حضور ہے جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، وہ آ گئے، اب نبوت ختم. قادیانیوں سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ رکھیں. یہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے. قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کریں جبکہ علماء بقیہ غیر مسلم کی چیزوں کا استعمال؟ دیکھیں باقی غیر مسلم ہیں، وہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کرتے، یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہر اس کافر کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرے یا کافر ظالم بن کے آئے. اس وقت یہودیت اور اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حق تام ان کے ساتھ ہوتے، آج وہاں ہوتے. ہم بغیرتی کا گھونٹ بھر کے بیٹھے کہ اقوام متحدہ کی پابندیوں میں ہم باہر نہیں جا سکتے. یہ ملک کی ریاستوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت دے دے، یہ فلسطین کے لیے سوچے. لیکن ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. پیپسی کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ایکوافینا والے پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نیسلے پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیز بچوں کو نہیں کھلائیں گے تب بھی ہو سکتا ہے. سرف ایکسل نہیں لیں گے، ایریل کا سرف نہیں لیں گے، برائٹ کا سرف نہیں لیں گے، لپٹن کی چائے نہیں لیں گے تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. موت نہیں پڑے گی، لیکن فلسطینیوں کے خلاف بمبارمنٹ میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. قادیانیوں کے ساتھ آن لائن پیجز وغیرہ پہ یہ کیا لکھا ہے؟ پیج پر روشنی ڈالیں اگر بات کریں. ہاں اگر آپ ختم نبوت کے ماہر ہیں اور ختم نبوت کی ترتیب پر بات ہوتی ہے تو ضرور کریں، پھر آپ دیکھیں گے قادیانی بات کیسے کرتے ہیں. لیکن میرا ایک تجربہ ہے، آن لائن بات کرنا زیادہ تر فائدہ مند نہیں ہوتی. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے ملک میں بیٹھا ہو، وہ خواہ سے آپ کی گفتگو کو آگے لائیو چلا دے اور آپ کے میں نے ٹائم یہاں پاکستان میں نماز کا میں جانا چاہتا ہوں اور دنیا کو دیکھا مسلمان بھاگ رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے آن لائن سے بجائے بہتر ہے کہ ہم سے فیس ٹو فیس بات کر اور جرأت سے ہم سے بات کر. قادیانیوں کی نشانی کیا ہے؟ قادیانیوں کی نشانی بے ایمانی ہے. کیا نشانی؟ ختم نبوت کا انکار کر دیں. ان کی لڑکیوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ناک کا پردہ نہیں کرتے، ہونٹ کا پردہ کرتے ہیں. تو باقی تو کوئی آپ کو بظاہر نشانی نہیں ملے گی. حضرت جی ذلی بروزی نبی کے بارے میں فرمائیے. یہ ذلی بروزی کا چکر یہ مرزا قادیانی نے ڈالا. یہ نبوت کی فوٹو سٹیٹ بنانے کا چکر تھا کہ نبی نہیں ہے تو چلو فوٹو سٹیٹ چل جائے گا. ایسے بھی اسلام میں نہیں چلنا انشاءاللہ. مفتی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے لیے آیات اور حدیث ایک بھی کافی ہے تو اللہ نے 100 کیوں نازل کر لی ہیں؟ بھئی آپ کی دیکھنے کے لیے آنکھ ایک کافی تھی، 2 کیوں مل گئی ہیں؟ آپ کے سننے کے لیے کان ایک کافی تھا، 2 کان کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ اس کی وجہ بتا دیں، اس کی میں بتا دوں. پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے. 100 آیات تو ہم نے اکٹھی کی ہیں اللہ کے بندے جو ہمیں مل سکی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قرآن کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن ان کے عقائد میں اگر سنیں تو علماء سے پوچھ کے سنیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل دی ہے. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہودیت، عیسائیت اور ہندوؤں کے خلاف مناظر ہیں، اس پہ ان کو سنیں. وہ عالم دین نہیں ہے کہ آپ ان سے فتویٰ لے لیں اور ان سے پوچھنا شروع کر دیں.
دین کے مسئلے میں علماء سے پوچھیں. کوئی ہندو اور عیسائیوں کی بات ہو تو ان کو آپ لے سکتے ہیں. مفتی صاحب آج کل کے لوگ علماء کو علماء سو کہتے ہیں، تو بتائیں پرانے زمانے کے بے ایمان انبیاء کو برا کہتے تھے، جدید زمانے کے بے ایمان علماء کے نبی کے وارث علماء کو برا کہتے ہیں. ایسے بے ایمان ہر دور میں چلتے ہیں. انجینئر علی مرزا کے بارے میں بتا دیں، انجینئر علی مرزا عالم نہیں ہے، صرف انجینئر ہے. حافظ نہیں ہے، صرف انجینئر ہے. مفتی نہیں ہے، صرف انجینئر ہے. اسی طرح محدث مفسر فقیہ دینداری دین جاننے والا نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، اور وہ بھی میکینیکل انجینئر ہے. آپ نے اگر کاربوریٹر موٹر سائیکل کا ٹھیک کرانا ہو تو انجینئر کے پاس چلے جائیں، مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء کے پاس آ جائیں. وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، دین جانتا ہو تو تب جا کر اس سے بات کرے نا. جب وہ دین کے بارے میں الچٹو من الڈگر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو ہم نے کیا پوچھنا ہے؟ آپ بھی بڑے حضرت بنے بیٹھے جو دین جانتا ہے، ایسے تھوڑی دین جانتا. لوگوں نے کہا یار اس نے محنت کی ہے. میں نے کہا کس استاد سے پڑھا ہے؟ کوئی استاد کا نام جانتے ہیں؟ عالم بننے کے 8 سال کے درجے ہیں: اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ اور ثامنہ دورہ حدیث. اس نے یہ ایک سال کہاں پڑھا ہے؟ کوئی تو بتا دے. تخصص الحدیث کہاں کیا؟ تخصص التفسیر کہاں کیا؟ تخصص الافتاء کہاں کیا؟ کہیں تو دکھا دو. اس نے آج تک جا کر کسی مدرسے کی لیٹرین بھی صاف نہیں کی، تم اسے مولوی مان کے بیٹھ گئے ہو. میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب